اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 30 سے۔ جی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اس سے پہلے بھی جو منکر تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں، ان یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ایسے کہتے تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں اور ان کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی تو وہی جھوٹ بول رہے ہیں اور وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو کہ ان سے پہلے کافروں نے کہی تھی۔ یہ بھی تو سب کچھ وہی کہہ رہے ہیں، تو ان کی بات بھی انہی کافروں کی نقل ہے، انہی کی جیسی ہی بات کر رہے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں غارت کرے، ان کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ کس طرف سے پھر کر واپس آ رہے ہیں، یہ کون سی بات سمجھ کر واپس آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کہیں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں سے ایسی باتیں بول سمجھ کر سن کر پلٹ کر آ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دے دیا اور اس چیز کو انہوں نے حرام قرار دے لیا اپنے اوپر، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے کہ عبادت سے مراد ہے کہ انسان اپنے قولی، فعلی اور باطنی طور پر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو فالو کرے۔ عبادت میں تمام کی تمام چیزیں، ہمارا ہر عمل شامل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سفر کے مہینے میں شادیاں کرنا اس کو غیر شرعی قرار دیا ہوا ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جا سکتی، محرم کے اندر بھی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور حرمت والے مہینے کے اندر شادیوں کو نہ کرنے کا حکم نہیں آیا، اور یہ ہم بالکل انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا۔ رب کیوں بنا لیا؟ کیونکہ ان کے علماء اور راہبوں نے جس چیز کو حلال کیا انہوں نے اسی چیز کو حلال سمجھا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے جس کی عبادت ہم سب کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں اس کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کوئی اپنے پاس سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام یا کسی کو اپنے اوپر حلال کر دے۔ اسی طرح سے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلرز کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، وہ کلرز نہیں پہنتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اس بات پر مکمل طور پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں اس چیز پر مکمل طور پر پابندی کرنی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ ہم سب کے لیے حلال ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا وہ چیزیں ہم سب پر حرام ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ حرام ہے کہ خبردار اس گھر میں چولہا نہ جلے۔ یہ ہمارے دین نے کہیں نہیں حکم دیا ہے ان سب چیزوں کا، ان سب باتوں کا۔ تو یہ چیزیں جو خود سے ہم اپنے اوپر حرام اور حلال کر لیتے ہیں، اس کا بڑا سخت ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔
اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وما امروا الا ليعبدوا الها واحد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے، جو وہ سبحانہ وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ صرف اس واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اب کافر کیا سمجھتے تھے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ وہ ہدایت، وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا کلام جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ سنیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی اونچی اونچی باتوں سے بجھانا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. وہ محفل، جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اس محفل میں سے سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ایسی محفلوں پر لعنت کی گئی ہے. اب سوچئے ہم نے کتنی ہی محفلیں ایسی اپنی زندگی میں گزار دی جس میں ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا. کیسی محفلوں میں ہم بیٹھے، ہمیں یاد ہی نہیں تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کچھ کم علمی کے سبب، کچھ لاپرواہی کے سبب. آج جب اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو مولوی آ گئے. لیکن کیا کرے، رب کو تو راضی کرنا ہے نا. رب راضی تو جگ راضی. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا نور پوری طرح سے تمام مکمل پھیلا دے. ان کے یہ چاہنے سے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، وہ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے، اللہ کے نور کو ختم نہیں کر سکتے. چاہے اس بات کو کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی بات کو پورا پھیلا کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اسے تمام کے تمام مذہبوں پر غالب کر دے. کس طرح سے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سورج کی نیچے سے انسان زمین پر کھڑا ہو کر سورج کو پھونک مار مار کے سورج کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، سورج کی تپش کو کم نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی کو نہیں چھپا سکتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی نہیں چھپا سکتا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی چھپا نہیں سکتا. اس کلام کو پھیلنا ہے، اس کلام کو لوگوں تک پہنچنا ہے. آپ پہنچائیں نہ پہنچائیں، آپ عمل کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر اور بہترین لوگ لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا دیں، اور اس مذہب کو تمام کے تمام لوگوں پر، تمام کے تمام دینوں پر، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین، دین پر، کلہ، تمام کے تمام دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اس بات کو مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہو کر رہے گی اور وہ حق ہو کر رہے گی. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس. اب یہ رہبان اور یہ جو علماء ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل بدل کر لے کر آتے تھے؟ اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کس لیے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد
لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں. لا يأكلون أموال الناس بالباطل اکثر کثیرا ان کثیرا من الاحبار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کثیر تعداد کے علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اور یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سونا اور چاندی کو بھی اکٹھا کرتے ہیں. سونے اور چاندی کو خود اکٹھا کر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے حکم دیتے ہیں کہ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. انہیں دردناک عذاب ہے، وہ بڑا سخت درد والا عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس عذاب کو الیبوریٹ کر رہے ہیں. اب سنو وہ عذاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنہوں نے سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کی، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو، غریبوں کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. یوم یحما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس سارے کے سارے مال کو. فَتُقْوَى بِهَا، اور پھر وہ داغی جائیں گی ان کی کیا؟ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانیوں بھی داغی جائیں گی، ان کے پہلو بھی داغے جائیں گے، اور ان کی پیٹھیں بھی داغی جائیں گی. یہ سارے مال سے، یہ ہمارے سارے زیورات سے، یہ سارا کا سارا زیور، سارا کا سارا مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری پیٹھوں کو، پہلے ان کو اسی کو سلگایا جائے، پھر اسے داغا جائے گا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے، وجہ بھی بیان کرتی کہ اس وجہ سے کہ تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو. مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے اس خزانے کا مزہ چکھ لو جو تم نے جمع کیا تھا. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر مہینوں کی گنتی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب میں لکھ دیا ہے. اس وقت ہی لکھ دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حرمت کے مہینے بھی لکھ دیے. یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں جو کہ 3 پیدر پہ آگے پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. کہ مشرکین کیا کرتے کہ ایک سال تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے، ایک سال حرمت کے مہینوں کی حرمت رکھتے، اور اگلے سال اپنی مرضی سے ان مہینوں کو تبدیل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے مت کرو. جو حرمت کے مہینے میں تمہیں دیے ہیں، ان حرمت کے مہینوں کی پاسداری کرو، اور ان حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے ہرگز نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء، اور جو کوئی بھی اس حرمت کے مہینوں کو زیادتن فی الکفر، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتا ہے، یضل بہ الذین کفروا، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو حلال اور حرام کر لیتے ہیں جس مہینے کو، اور وہ پھر اس کی صرف اور صرف اس کی مدت کو گنتی پوری کرتے ہیں 4 مہینوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بد اعمال ان کے لیے خوبصورت بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا جو کافر ہیں. یاد رکھیے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے اوپر حلال اور حرام مہینے کر دیے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا. ہم کوئی نہیں ہیں خود پر کسی